تمہیں لگتا ہے سب کچھ رک گیا ہے۔ اللہ کی خاموشی اکثر سب سے بڑی تیاری ہوتی ہے۔ جب سب کے رشتے چل رہے ہوتے ہیں اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہیں ہی بس عطا نہیں کیا جا رہا، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید تمہیں ہی بے بس کر دیا گیا ہے یا تمہاری ہی قسمت میں سارے دکھ لکھ دیے گئے ہیں، تو سنو، کیا آپ کو پتا ہے کہ انسان کا دل بھی ہجرت کرتا ہے گناہوں سے نیکیوں کی طرف؟ کتنا خوبصورت ہے نا دل کا ہجرت کرنا، اللہ کے لیے ہجرت کرنا۔ کیوں نہ ہم آہستہ آہستہ ہر گناہ سے ہجرت کر جائیں، اور جب آپ ہر گناہ سے ہجرت کر جائیں گے تو آپ کے نصیب کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کو وہ سب عطا کر دیا جائے گا جو آپ مانگ رہے ہیں، کیونکہ دعا تو معجزے کا نام ہے۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں پر روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہوں تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں وہ رائے گاہ نہیں گئی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی ہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ اور جب رات گہری ہو جائے اور ہر طرف خاموشی چھا جائے تو اپنے رب کو اپنا غم سناؤ، اسے بتاؤ کہ تمہارا دل دکھ سے بھرا ہے، تمہاری خواہشات اور ضروریات پوری نہیں ہو سکیں۔ یقین رکھو، دنیا میں تمہاری بات اس رب سے زیادہ توجہ سے کوئی نہیں سنتا، اور جو دکھ تم تہجد کے وقت اللہ کے سامنے بیان کرتے ہو وہ انہیں اپنی رحمت سے خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ تہجد کے لمحات میں اپنے دل کی باتیں اللہ سے کہو، کیونکہ یہی وہ ساعتیں ہیں جب اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور وہ دعائیں عرش تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو تو اللہ لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، انتظار کرواتا ہے، ان کا صبر دیکھتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر سے بھی راستے بناتا ہے، فرعون سے بھی بچاتا ہے اور پاکیزہ ساتھی بھی دیتا ہے۔ تو کیا لاڈلوں کے حصے میں تکلیفیں نہیں آئیں؟ تو جواب آیا، ارے نہیں لڑکی، تکلیفیں تو سب کے حصے میں آتی ہیں، لیکن ان کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ اور سب کے دکھ مختلف ہیں، سب کی آزمائشیں مختلف ہوتی ہیں، مگر پھر بھی تم پر واجب ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اپنے دل کے ساحل کو اللہ کے سپرد کر دیں، وہ آپ کے سکون کے لیے سب سے خوبصورت کشتی بھیجے گا۔ اللہ رب العزت سے نسبت کچھ بہت خاص ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت اتنی خاص ہوتی ہے کہ اگر ہم جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہ بولیں، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون ہمارے دلوں میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے ہمارے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے، نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اور جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو، یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی بھی نا امید نہیں چھوڑتا، اور جنہیں اللہ پر یقین ہوتا ہے نا، ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ انہیں غم زدہ نہیں کرتا، وہ اپنے بندے کو جوڑے رکھتا ہے، وہی ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آتا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے تمہیں نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے ہو۔ تکلیف بہت ہوتی ہے، مگر کیا آپ نے سورہ یوسف سے نہیں سیکھا کہ اللہ آپ کو ان لوگوں کے سامنے دوبارہ عزت سے کھڑا کرے گا جنہوں نے آپ کو توڑا تھا؟ اس لیے آپ کو انتقام لینے کی نہیں بلکہ ایمان کی ضرورت ہے۔ دل واقعی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ سوچیں پڑھ لیتا ہے، بن کہے دل کی باتیں جان لیتا ہے، دل کے کسی گوشے میں چھپی خواہش کب پوری کر دیتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں، آپ پر بس اتنا واجب ہے کہ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کریں،
اور بے فکر ہو جائیں۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین کھو دیں تب بھی پھر سے اللہ سے ناتا جوڑ لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیا کریں۔ کیا خبر اللہ کو ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی ہی پسند آ جائے۔ کیا خبر اللہ کو آپ کا بار بار روتے ہوئے اسے پکارنا کتنا ہی عزیز ہو۔ اور کیا تمہیں معلوم ہے تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ تمہیں سنبھالے رکھتا ہے، گرنے بھی نہیں دیتا۔ تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال کو اللہ کو علم ہوتا ہے، وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ تمہارا نمازوں میں یوں رونا اور آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھتے رہنا، وہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھو، جلد اللہ تم تک اپنی مدد بھیجے گا اور تم جان سکو گے کہ اللہ جب دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں، اور پھر جب معجزے ہوتے ہیں تو پھر کچھ بھی ادھورا نہیں رہتا، اور یہ غم کے بادل چھٹ جائیں گے، تکلیف ختم ہو جائے گی، جولی خوشیوں سے پھر بھر دی جائے گی، اندھیرے جٹ جائیں گے، تمہاری دعائیں رنگ لے آئیں گی، تمہاری چاہت تمہارے نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ اللہ ہے نا، وہ سب کر دے گا، کن کہہ دے گا اور سجدہ شکر بجا لاؤ گے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔